فرمائش کوئی نہیں ہے میری، بس گزارش ہی ہے ایک چھوٹی سی کہ تقریباً میرا خیال ہے سبھی دوست جانتے ہوں گے کہ فلسطین کا ایشو جو ہے وہ ایک لمبے عرصے سے ایک جنگ جاری ہے، اور بیسیکلی میرا ذاتی طور پہ بھی یہ خیال ہے کہ یہ نہ صرف ایک ملک اور فلسطینیوں کی جنگ ہے بلکہ پوری مسلم امہ جو ہے اس کی جنگ ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور ہم میں سے کافی سارے دوست یہ جانتے ہوں گے، حدیث کی شکل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے، اور جب کسی مسلمان کے کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، جیسے وہ ایک حدیث ہے کہ جو مسلمان ہے ایک جسم کی طرح ہے، تو جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو اس سینس میں میرا خیال ہے کہ بحیثیت مسلم ہم فلسطین کی اہمیت کو تو جانتے ہی ہیں کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں پہ بیت القدس ہے، بلکہ بے شمار انبیاء جو ہیں ان کا مسکن بھی فلسطین ہی ہے۔ تو زندگی میں جتنی بے حسی اس دفعہ ہم نے دیکھی ہے، حکومتی سطح پہ بھی اور ویسے بھی اپنے اندر، کہ ہم کسی نہ کسی شکل میں اس تکلیف کو جو بحیثیت مسلم ہماری تکلیف ہے اس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور آج کے دن میں میرا خیال ہے پوری دنیا میں جو مختلف تنظیمیں ہیں، جو مسلمان تنظیمیں ہیں، وہ احتجاج بھی کر رہی ہیں۔ تو فلسطین کے حوالے سے ہی جو میرے دل میں احساسات تھے، جو تکلیف تھی، وہ میں نے محسوس کی، اور اس سینس میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ وہ تکلیف اور وہ شدت جو ہے وہ آپ سے بھی شیئر کی جائے، تاکہ ہم سارے اس تکلیف کو محسوس کر کے کسی نہ کسی شکل میں اس جنگ کا حصہ بنیں۔ اگر ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے یا اپنے ہاتھوں سے یہ جنگ لڑ نہیں سکتے تو وہ احساسات تو اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں نا، کسی نہ کسی طرح سے مالی معاونت بھی کر سکتے ہیں ان کی۔ تو اس لحاظ سے چند اشعار ہیں، سنیے گا۔ میرے ملک کے حکمرانوں، تم کب اعلان جنگ کرو گے؟ میرے ملک کے حکمرانوں، تم کب اعلان جنگ کرو گے؟ مر گئے ہیں فلسطین کے ڈیروں بچے، کیا تم نہیں مرو گے؟ اسلام کے دشمنوں نے اجاڑ دی ہیں فلسطین کی ساری بستیاں، تم اب اگر نہیں لڑو گے ان سے تو پھر بتاؤ کب لڑو گے؟ یوں تو سجائے پھرتے ہو اپنے سینوں پہ بہادری کے تمغے، لیکن اب پکار رہی ہے مسجد اقصیٰ تم کو، تم اپنے کندھوں پہ بندوق کب دھرو گے؟ ایک طرف ہیں باطل کی ساری طاقتیں اور ایک طرف ہے حق تنہا کھڑا ہوا۔ ایک طرف ہے باطل کی ساری طاقتیں اور ایک طرف ہے حق تنہا کھڑا ہوا۔ تم اگر اب حق کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو جہنم میں سڑو گے۔ دنیاوی مفادات کی خاطر اس سے پہلے ایک شعر ہے کہ دنیا کی آسائشوں میں پڑے ہو ایسے کہ جیسے دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ دنیا کی آسائشوں میں پڑے ہو ایسے کہ جیسے دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ موت تم کو ڈھونڈ ہی لے گی آخر، چاہے بند کوٹھریوں میں تم وڑو گے۔ کبھی ہوتی تھی شہادت
مطلوب و مقصود مومن مگر اب تم، کبھی ہوتی تھی شہادت مطلوب و مقصود مومن مگر اب تم، دنیاوی مفادات کی خاطر کیا شہادت سے ڈرو گے؟ جاگی اگر نابی قوت ایمانی تمہارے سینوں میں تو پھر یہ جان لو، جاگی اگر نابی قوت ایمانی تمہارے سینوں میں تو پھر یہ جان لو، جذبہ جہاد کے بغیر ہر محاذ پہ ہر میدان میں تم ہارو گے۔ میرے ملک کے حکمرانوں تم کب اعلان جنگ کرو گے؟ مہربانی۔